جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے تخت پر ملک الصالح نے 637 ہجری بمطابق 1274 عیسوی کو اقتدار سنبھالا تو ان کے حکمران بننے سے پہلے ہی 7ویں صدی ہجری کے دوسرے عشرے میں تتاریوں نے دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھ لیا تھا۔ بے شمار مسلمانوں کو غلام بنا کر تتاریوں نے فروخت کیا۔ تتاریوں کے ہاتھوں جو غلام فروخت ہوتے تھے وہ مملوک کہلاتے تھے۔ ملک الظاہر بیبرس کو بھی سلطان ملک الصالح نے خرید کر انہیں جنگی علوم و فنون کی اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ ملک الظاہر بیبرس کی اعلیٰ ذہانت سے متاثر ہو کر ملک الصالح نے انہیں ایک دستے کی کمان سونپ دی۔ اسی زمانے میں 7ویں صلیبی جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ فرانس کے لوئی نہم کی قیادت میں شروع ہوئی تھی، جو فرانس کا بادشاہ تھا، اور صلیبیوں نے اس بار مصر کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ مصر پر قبضہ کر کے بیت المقدس کو فتح کر لیں گے، وہ اس لیے کہ اس زمانے میں مصر ہی عالم اسلام کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ مسلمانوں اور صلیبیوں کے مابین منصورہ کے مقام پر ایک خون ریز جنگ ہوئی، جس میں ملک الظاہر بیبرس نے کمال بہادری کا ثبوت دیا۔ پھر 552 ہجری بمطابق 1254 عیسوی کو مملوک مصر پر قابض ہو گئے۔ مملوکوں کو مصر پر یہ عہد زنی 350 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ مملوک سلطنت کے پہلے سلطان کا نام معز الدین ایبک تھا۔ ان کے بعد حکومت الملک منصور نے سنبھالی۔ ان کے دور میں تتاریوں کا فتنہ عروج پر تھا، کیونکہ منگول اب مصر اور شام کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ منگولوں کے ان حملوں کے پیش نظر سلطان منصور کے کم عمر ہونے کی وجہ سے اجلاس نے سیف الدین ققتس کو 657 ہجری بمطابق 1259 عیسوی میں مصر کا سلطان بنا دیا۔ انہوں نے اپنے لیے ملک مظفر کا لقب پسند کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد منگولوں کا طوفان قاہرہ میں ایک دھمکی آمیز خط کی صورت میں مملوک سلطان کے سامنے تھا۔ اس خط کے جواب میں سلطان بیبرس نے منگول سفیر کو قتل کر کے ان کی لاشیں قاہرہ کے بازاروں میں لٹکا دی۔ سلطان کے جواب سے صاف ظاہر تھا کہ منگول مصر پر حملہ کریں گے، سو ایسا ہی ہوا۔ منگول سفیروں کے قتل کی خبر سنتے ہی ہلاکو خان اپنے ٹڈی دل لشکر کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ اس پیش قدمی کے دوران اچانک ہلاکو خان کو اس وقت کے منگول خان اور ہلاکو کے بڑے بھائی منگو خان کی موت کی خبر ملی، جس کی وجہ سے ہلاکو خان کو منگولیا واپس جانا پڑا۔ ہلاکو خان نے اپنے سالار قطبغا خان کی قیادت میں ایک بڑی فوج کو چھوڑا اور باقی فوج کے ساتھ وہ منگولیا چلا گیا۔ اس کے سالار نے مشہور فلسطینی شہر منصورہ کے پاس عین جالوت کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں اچانک مملوک سلطان بیبرس نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم بجائے مصر کا دفاع کریں، ہم میدان جنگ میں منگولوں سے لڑنے جا رہے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ سلطان بیبرس کے اس اعلان نے مسلمانوں کے اندر ایک بجلی بھر دی۔ جمعے کے دن 15 رمضان المبارک 658 ہجری و مطابق 25 اگست 1260 عیسوی کو وہ تاریخی دن تھا جب مسلمان لشکر منگولوں کا ناقابل شکست ہونے کا غرور توڑنے کے لیے عین جالوت کے مقام پر پہنچا۔ عین جالوت کے مقام پر مسلمانوں اور منگولوں کے درمیان ایک خون ریز معرکہ ہوا، جس میں منگولوں کو عبرتناک شکست دوچار ہونا پڑا۔ اس جنگ میں منگول سالار قطبغا خان بھی بیبرس کے ہاتھوں مارا گیا۔ ہزاروں منگول مسلمانوں کے قیدی بنے۔ عین جالوت کی یہ جنگ اسلامی تاریخ کی مشہور ترین جنگوں میں شامل ہوتی ہے۔ اس عظیم فتح کے بعد مملوک سلطان نے دمشق، شام، حلب اور حماتا کے شہروں پر حملہ کر کے منگولوں کو مار بھگایا۔ جب بیبرس واپس قاہرہ پہنچے تو مملوکوں نے انہیں مصر کا نیا فرما روا منتخب کر لیا۔ بیبرس نے حکومت سنبھالنے کے بعد اپنے نام کے ساتھ ملک الظاہر کا لقب پسند کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد اہل شام والوں نے بھی بیبرس کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا۔ یوں شام بھی مملوکوں کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو اس کے ساتھ ہی عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ سلطان بیبرس نے خلافت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے عباسی خاندان کے کسی فرد کو تلاش کروایا۔ تلاش کے دوران اس خاندان کے ایک فرد ابو القاسم احمد کا سراغ ملا۔ سلطان نے انہیں قاہرہ بلوایا اور ان کا شاندار استقبال کیا، اور تمام شہادتوں کے بعد انہیں خلیفہ منتخب کیا گیا۔ سلطان بیبرس نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کے اور خطبے میں خلیفہ کا نام شامل کیا، اور یوں سلطان بیبرس کی حکومت میں مسلمان پھر خلافت کی نعمت سے نوازے گئے۔ لیکن چند ماہ بعد ابو القاسم احمد بغداد کو تتاریوں کے ہاتھوں واپس لینے کی ایک مہم کے دوران لاپتہ ہو گئے۔ سلطان بیبرس نے خاندان عباسیہ کے ایک اور رکن ابو العباس احمد کو خلیفہ منتخب کیا۔ وہ مجاہدانہ مزاج کے انسان تھے، کیونکہ انہوں نے منگولوں کے خلاف بہت سی جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ وہ مصر کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ کو الحاکم امر باللہ کا لقب دیا۔ ان کی خلافت 40 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ مصر میں عباسی خلافت مملوکوں کے دور اختتام 923 ہجری بمطابق 1517 عیسوی تک قائم رہی۔ اس کے بعد خلافت ترکوں یعنی سلطنت عثمانیہ میں چلی گئی۔
سلطان بیبرس کے سلطان بننے کے بعد چنگیز خان کے ایک پوتے برقع خان نے اسلام قبول کر لیا اور منگولوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ سلطان نے بیدار مغز ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے برقع خان سے دوستانہ تعلقات قائم کر لیے۔ یوں برقع خان کی سلطنت میں لوگ مسلمان ہونے لگے۔ جب ہلاکو خان نے مصر اور شام پر حملے کا ارادہ کیا تو برقع خان نے ہلاکو خان کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ اس طرح ہلاکو خان کی توجہ بٹ گئی اور وہ اپنی سلطنت کی حفاظت میں الجھ گیا۔ ادھر سلطان بیبرس نے قسطنطنیہ کے بادشاہ کیسر روم کو منگولوں کی معاونت سے روک دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ہلاکو خان اور اس کی بیوی کی موت ہو گئی۔ اس طرح تتاریوں کی قوت کا کسی حد تک خاتمہ ہو گیا۔ پھر سلطان بیبرس نے صلیبیوں کو توجہ دی۔ 662 ہجری و مطابق 1263 عیسوی میں سلطان نے عیسائیوں کے خلاف زبردست تیاریاں شروع کی۔ سلطان کا پہلا نشانہ کرک کا مضبوط قلعہ تھا، جہاں کے صلیبی حج کے لیے جانے والے مسلمان قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد سلطان بیبرس نے کیساریہ قلعہ فتح کیا۔ اس کے بعد ارسوف اور یافا موجودہ تل ابیب پر بھی سلطان نے اسلام کا جھنڈا نصب کیا۔ اس کے بعد سلطان نے صلیبیوں کے مرکز انطاکیہ پر حملہ کیا۔ 6 دن کی خون ریز جنگ کے بعد یہ شہر فتح ہوا۔ اس کے بعد سلطان نے آرمینیا کو فتح کیا۔ سلطان کی ان پے در پے فتوحات سے صلیبی لرز کر رہ گئے۔ انہوں نے سلطان کے پاس صلح کی درخواستیں بھیجنا شروع کی۔ سلطان بیبرس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چند شرائط پر صلیبیوں سے صلح کر لی۔ یہ معاہدہ 10 سال 10 ماہ اور 10 دن کے لیے کیا گیا تھا۔ 675 ہجری و مطابق 1277 عیسوی میں ہلاکو خان کے بیٹے اباقہ خان نے ایک زبردست لشکر کے ساتھ فلسطین اور شام کو فتح کرنے کی غرض سے نکلا۔ سلطان نے بھی ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور پیش قدمی کرتے ہوئے شام اور فلسطین کی سرحد کے پاس ابلستین کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ بیر التاب کے میدان میں تتاریوں اور مملوکوں کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی، جن میں تتاریوں کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 676 ہجری و مطابق 1277 عیسوی کو سلطان بیبرس دمشق میں مقیم تھے۔ انہی دنوں میں سلطان کو بخار ہوا۔ بعض مورخین کے مطابق ابلستین کی جنگ میں سلطان کو ایک کاری زخم آیا تھا اور اسی کا اثر تھا کہ اب انہیں بخار ہو گیا۔ حکیموں نے اپنے محبوب سلطان کی جان بچانے کی بڑی کوشش کی، لیکن اب سلطان کی زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے۔ 27 محرم 676 ہجری و مطابق 30 جون 1277 عیسوی کو عالم اسلام کے عظیم سلطان بیبرس اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ اس وقت سلطان کی عمر 57 برس تھی۔ سلطان بیبرس کو دمشق میں دفنایا گیا۔ یہ وہ عظیم شہر ہے جہاں 2 اور محبوب شخصیات سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان نور الدین زنگی آرام فرما ہیں۔